بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بہت بڑا اہم موضوع ہے اور یہ بہت بڑا جامع مضمون پروفیسر حافظ محمد اعظم نوری صاحب کا ماہنامہ نور الحبیب میں شائع ہوا، اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ مجھے اگر اس پورے موضوع کو دو لفظوں میں اور ایک شعر میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سے گھروں کا علاج ہو جائے گا اور بہت سے ٹوٹے ہوئے دل انشاءاللہ جڑ جائیں گے۔ پروفیسر صاحب نے اس پورے مضمون میں ایک شعر لکھا اور وہ پورا خلاصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شعر یہ ہے: اناؤں نفرتوں، اناؤں جمع ہے انا کی، انا کا معنی ہوتا ہے غرور کرنا، انا ہے اس میں بڑی انا ہے۔ نفرت آپ جانتے ہیں، خود غرضیوں، خود غرضی، اولاد بڑی خود غرض ہو گئی، میرا بیٹا بڑا خود غرض ہو۔ یہ ایک پورا شعر، پورا خلاصہ ہے۔ اناؤں، انا کی جمع، اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے ٹھہرے پانی میں، محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے۔ بس محبت ہے جس سے ہر مسئلہ حل ہے، جہاں یہ نہیں ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بچوں کے حوالے سے: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 46۔ یہاں اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ مال اور بیٹے اولاد زندگی کی زینت اور حسن ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آج میں نے حدیث شریف پڑھی، سورہ انفال کی آیت مبارک، جہاں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بوسہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے بچے کو بوسہ دیا، اور شاید یہ جملہ پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا انہم من ریحان اللہ، یہ اللہ کے پھول ہیں۔ بچے اللہ کے پھول ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا اندازہ ہمیں قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں سے جس طرح گفتگو کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں سے محبت بھرا انداز انبیاء علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام بوقت ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے پیارے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں سے گفتگو میں یہ لفظ استعمال، یہ محبت ہے۔ تو قرآن کریم میں اسی محبت کے لیے جو اصل چیز ہے، جس سے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے،
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم انہیں وہ کام کرنے کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہیں اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی بنیاد صرف اور صرف محبت ہی ہے اور کچھ نہیں۔ حسب ضرورت 10% ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اور وہ باتیں جی ہم سکھائیں اپنے بچوں کو۔ تم اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی پابندی کرو گے، تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کے دین کی پابندی کرو گے تو تم اللہ کو اپنی مدد کے لیے تیار پاؤ گے۔ پھر فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد چاہو اللہ سے چاہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو، اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں، وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر سب لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ صرف اتنا فائدہ پہنچائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو تمہیں صرف اتنا نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ جو خود جھوٹ بولے گا وہ بچوں کو سچ کی کیسے تلقین کرے گا؟ بے نمازی خود ہو بچوں کو نمازی کیسے بنا سکتا ہے؟ بے حیائی اور برائی اور عریانی کے منظر دیکھنے والا اپنے بچوں کو شرم و حیا کے راستے پر نہیں چلا سکتا۔ ایسا انداز اختیار کرنے والوں کو قرآن مجید نے سخت وعید فرمائی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اتامرون الناس بالبر، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے، انگلش کا محاورہ ہے مشہور، چلڈرن ڈو ناٹ ڈو وٹ وی سے بٹ دے ڈو وٹ وی ڈو۔ اللہ اکبر۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کچھ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے کردار پر توجہ ضروری ہے اور اصلاح لازمی ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام نے بچوں کی تربیت کے لیے نماز کا حکم دیا۔ بہترین دور تربیت کا بچپن ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس دور کو ضائع کر دیتے ہیں لاڈ پیار میں، اور جب عادت بن جاتی ہیں، پختہ ہو جاتی ہیں، پھر ہم سوٹیاں اور ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز اگر وہ نہ پڑھیں تو ان کو مارو اور ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ نماز کے علاوہ بچوں کو شیطانی اثرات سے بچانے کے لیے اور نظر بد سے بچانے کے لیے انہیں دم کرنا ہے، پڑھ کر دم کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو باقاعدگی سے دم فرمایا کرتے تھے، اور وہ کلمات تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور حضور علیہ السلام فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو یہی دم کرتے تھے۔
افسوس آج ہم نے اس نعمت سے بچوں کو محروم کر رکھا ہے۔ سو میرے برادران، اس کے علاوہ تربیت کا سب سے اہم حصہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کیا جائے، نظر انداز کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے غلاموں کو، بچوں کو، چھوٹے لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، جب بچے ہیں چھوٹے، صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول ہم ان غلاموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں دن میں، کیونکہ غلطیاں بہت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہر دن 70 مرتبہ۔ ہم تو 7 دفعہ کیا، 7 دفعہ کر لیں تو بڑی بات، سرکار نے فرمایا ہر دن 70 مرتبہ۔ یہ وہ پیار کا سبق ہے۔ اور میں حیران ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پڑھا، اللہ اکبر، جن کی عظمت ہی بہت بلند ہے۔ جب آپ گھر میں تشریف فرما ہوتے، بچوں کے ساتھ ان کی شفقت اور محبت کا یہ حال ہوتا کہ بچے ان کے ساتھ بلا جھجک کھیلا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک گورنر ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، حضرت فاروق اعظم کے ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ گورنر نے بڑے تعجب سے آپ کو دیکھا تو فاروق اعظم سمجھ گئے، ان سے پوچھا، تم اپنے بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گورنر شپ سے معزول کر دیا اور یہ جملہ فرمایا، فَإِنَّكَ لَا تُرْفِقْ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ فَكَيْفَ تُرْفِقُ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسے شفقت کرے گا؟ آج پیسہ، مال، دولت، دکان، گاڑی، سب کچھ بڑا ہے، مگر محبت اور احترام سے ہمارے دل خالی ہو چکے، اس لیے ہم ویراں ہو چکے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو۔ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اللہ تعالیٰ محبت اور پیار کے ذریعے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔